یہاں پر جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم کی معرفت جس انسان میں پیدا ہوتی ہے، خدا شناسی جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی معرفت، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی معرفت اور خدا شناسی جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہر انسان اپنے علم کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے فہم و فراست کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خداوند عالم کی معرفت حاصل کرتا ہے تو معرفت الہی حاصل کرنے والے پر اس معرفت کا حق کیا ہے؟ کس طرح سے ہم پہچانیں کہ پروردگار عالم کی معرفت کا حق میں ادا کر رہا ہوں؟ کیا آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے، جیسا کہ کبھی کبھی ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہوں، مجھے اللہ کی معرفت ہے، ہم حق شناس ہیں، خدا شناس ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہے ہمیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی معرفت پیدا ہوئی ہے؟ اس معرفت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ کس انسان میں کتنی معرفت پیدا ہوئی ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ جانچنا ہو کہ کس انسان میں کتنی معرفت پیدا ہو رہی ہے، کتنی خدا شناسی پیدا ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی معرفت انسان نے حاصل کی ہے، تو دیکھیں میزان اس کے لیے یہ ہے۔ ہمارے پاس احادیث کا معیار موجود ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام، ہمارے پاس یہ میزان ہے، یہ معیار ہے، ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات جو زبان وحی الہی پروردگار سے ہمیں یہ علم عطا کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی ہمیں کتنی معرفت حاصل ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علی کل غالب، مولا فرماتے ہیں کہ اعلم الناس باللہ اکثرہم لہ مسئلہ۔ کیا مطلب؟ اعلم الناس، لوگوں میں اللہ کی معرفت رکھنے والا تم میں سب سے زیادہ معرفت اسے حاصل ہے، خدا شناسی میں وہ تم میں سب سے بہتر ہے، اعلم ہے، اس کی معرفت زیادہ ہے اللہ کے بارے میں۔ کس کی؟ اکثرہم لہ مسئلہ، لوگوں میں اللہ کے بارے میں اس کی معرفت زیادہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال زیادہ کرتا ہے، درخواست زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں کتنا خوبصورت میزان بتایا کہ اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے تو ہم اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہر انسان مشکل میں گرفتار ہے، ایسا ہے نا؟ ہر انسان مشکل میں گرفتار ہے۔ کون انسان آج کل ایسا ہے کہ جیسے کوئی مشکل درپیش نہ ہو؟ یقیناً مشکلات پیش ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے، ان مشکلات میں انسان کس طریقے سے خدا سے لو لگائے ہوئے۔ تو مولا نے بتا دیا کہ تم میں معرفت خداوندی اس میں اسی قدر زیادہ ہے جتنی وہ اللہ سے درخواست زیادہ کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی مشکل ہے، اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، اسی کے بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، تو خداوند عالم کی معرفت آپ کے اندر اتنی ہی زیادہ ہے۔ اور دیکھیں دوسرے مقام پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ینبغی لمن عرف اللہ، کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کے لیے سزاوار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کیا؟ کہ ان لا یخلو قلبہ من رجائہ و خوفہ، معرفت خداوندی کا حق یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اس کا دل خالی نہیں ہونا چاہیے کس چیز سے؟ ان لا یخلو من رجائہ و خوفہ، رجائے پروردگار کی امید سے اس کا دل خالی نہیں ہونا چاہیے، خوف ہی،
اور اس کے خوف سے اس کا دل خالی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس کا دل امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے. جہاں پروردگار عالم کی اگر آپ کے اندر معرفت پیدا ہو گئی تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی مرحلہ ایسا نہیں آنا چاہیے آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ کے دل میں امید ختم ہو جائے. یعنی ایسا خدا سے خوف نہ رکھا جائے کہ انسان کے دل میں امید ختم ہو جائے. نہیں، دیکھیں خداوند عالم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور یہ بھی بتا دیا ساتھ میں مولا نے کہ وَمِن خَوْفِهِ، اور وَخَوْفِهِ، اور خوف سے بھی اپنے دل کو خالی نہیں رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں خداوند عالم کی یہ امیدیں، یہ اس کی بذل و بخشش، یہ اس کا معاف کر دینا بار بار، یہ تمہیں اس طرح سے اکسا نہ دے کہ کہیں تمہارے دل کے اندر خوف ختم ہو جائے اور تم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاؤ. ایسا نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اگر آپ کے اندر معرفت پروردگار ہے، معرفت کا حق یہ ہے کہ جو شخص خدا شناسی رکھتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے، کہ اس کے دل میں خدا کی طرح جانب سے امید بھی ہونی چاہیے اور خوف پروردگار بھی ہونا چاہیے. خدا اگر کریم ہے تو خدا قہار بھی ہے. اس کے پاس انسان کو اس کے دل کے اندر خوف پروردگار بھی ہونا چاہیے اور امید پروردگار بھی رہنی چاہیے.